اور اسرائیلی فوج کی غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی کارروائی، گنجان آبادی والے علاقوں میں لگاتار حملے، متعدد ہلاکتیں۔ اسرائیل جلدی میں ہے، وہ بین الاقوامی دباؤ کے باوجود غزہ میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کارروائیوں کو تیز کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں ٹینکوں نے بدھ کے روز غزہ شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ غزہ شہر میں اسرائیل فوج لگاتار بم برسا رہے ہیں۔ حملے تیز ہوتے ہوئے لوگ تباہ شدہ علاقے سے نقل مکانی کے لیے مجبور ہوتے جا رہے ہیں۔ حملے اتنے تیز ہیں کہ علاقے میں فون اور انٹرنیٹ خدمات منقطع ہو چکے ہیں۔ ایسے میں فلسطینیوں کے لیے فوج کے نئے حملے کے دوران ایمبولینسوں کو طلب کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مقامی صحت کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل حماس جنگ میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 65,000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ فضائیہ اور توپ خانے کے یونٹوں نے گزشتہ چند دنوں میں شہر پر 150 سے زیادہ بار حملے کیے ہیں۔ زمینی دستوں کے داخل ہونے سے پہلے حملوں نے گنجان آبادی، خیمہ کیمپوں والے علاقوں میں بلند بالا عمارتیں گرا دی۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان ٹاورز میں حماس اسرائیلی فوجوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے وہاں پر فون انٹرنیٹ سروس کو بھی پوری طرح سے منقطع کر دیا ہے۔ انخلا کو مربوط کرنے یا پیر سے شروع ہونے والے حملے کے تفصیلات شیئر کرنے میں رکاوٹیں ہیں اور اس کا مقصد شہر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اسپتال کے حکام نے بتایا کہ رات بھر ہونے والے حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 16 افراد ہلاک ہوئے۔ غزہ کے وزارت صحت کے مطابق غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد 65,062 تک پہنچ گئی ہے۔ 7 اکتوبر 2024 کے بعد سے مزید 1,65,697 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی بمباری نے غزہ کے وسیع علاقے کو تباہ کر دیا ہے، تقریباً 90% آبادی کو بے گھر کر دیا ہے اور ایک تباہ کن انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ شہر خطا کا شہر بن گیا ہے۔ فلسطینی شہر سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ کار سے کچھ پیدل۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے جنوب میں بدھ سے 2 دن کے لیے ایک اور راہداری کھول دی ہے تاکہ مزید لوگوں کو انخلا کی اجازت دی جائے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ کے دوران غزہ شہر میں متعدد بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ اس بار اسرائیل نے پورے شہر کا کنٹرول سنبھالنے کا عہد بھی کیا ہے۔ تازہ ترین ہلاکتوں میں بچے اور والدین شامل ہیں۔ رات گئے اسرائیل حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے۔ اور بتا دیں کہ اس حوالے سے ناظرین کرام جو اہم خبر آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ حماس کو پوری طرح سے تباہ کر دیا جائے گا، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کی جب ہم ناظرین کرام بات کریں جو حالات ہے وہ پرتناؤ ہے اور مزید ہلاکتیں بھی بتائی جا رہی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غزہ شہر قطع کا شکار ہے۔ فلسطینی شہر سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ کار سے کچھ پیدل۔ اسرائیل نے غزہ شہر کے جنوب میں بدھ سے 2 دن کے لیے ایک اور راہداری کھول دی ہے تاکہ مزید لوگوں کو انخلا کی اجازت دی جا سکے۔ اسرائیلی فورسز نے جنگ کے دوران غزہ شہر میں متعدد بڑے پیمانے پر چھاپے مارے ہیں۔ اس بار اسرائیل نے پورے شہر کا کنٹرول سنبھالنے کا عہد بھی کیا ہے۔ تازہ ترین ہلاکتوں میں بچے اور والدین بھی شامل ہیں۔ رات گئے اسرائیلی حملوں میں ہلاک ہونے والے فلسطینیوں میں سے نصف سے زیادہ غزہ شہر میں تھے، جن میں ایک بچہ اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔ وسطی غزہ میں الہدا اسپتال نے بتایا کہ اسرائیل حملے نے شہر نصرات پناہ گزین کیمپ میں ایک گھر کو نشانہ بنایا جس میں ایک حاملہ خاتون سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ ناصر اسپتال کے حکام نے بتایا کہ خان یونس شہر کے مغرب میں واقع علاقے مواسی میں ان کے خیمے پر حملے کے نتیجے میں 2 والدین اور ان کا معصوم بچہ بھی ہلاک ہوا۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ منگل کی رات غزہ شہر میں بچوں کے رادی اسپتال پر متعدد اسرائیلی حملے ہوئے۔ اس نے فیس بک پر ایسی تصاویر پوسٹ کی جس میں اسپتال کے دلان میں تباہ شدہ چھت، پانی کی ٹینک اور ملبہ دکھائی گیا ہے۔
वजारत ने कहा कि हमलों ने तकरीबन 80 मरीजों में से नस्ब को अस्पताल से भागने पर मजबूर कर दिया। वजारत ने बताया कि तकरीबन 40 मरीज जिनमें से 4 बच्चे इंतहाई निगाहदाश्त में हैं और 8 कबल अज वक्त बच्चे 30 तबी कारकुनों के साथ अस्पताल में मौजूद है। फ़लस्तीनियों के लिए तबी इमदाद के ग्रुप के गजा के डायरेक्टर शालूत ने कहा, इस हमले से एक बार फिर इस वहम को तोड़ दिया है कि गजा में अस्पताल या कोई भी जगह इजराइल को नस्ल कुशी से महफूज है। एक अंदाजे के मुताबिक इजरायली जारियत और इनखला के अहकामात से कबल गजा सिटी के इलाके में 10 लाख फ़लस्तीन रह गए थे। इजरायली फौज का अंदाज़ा है कि 3.5 लाख अफराद गजा शहर छोड़ चुके हैं। तो गजा के हालात नाज़रीन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हैं, और जब हम इन हालात की बात करते हैं तो काफ़ी पेचीदा भी नज़र आ रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि इन हालात के बीच में किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा, कि हम देख रहे हैं कि अब जब हम बात कर रहे हैं तो हालात कहीं ना कहीं मज़ीद पेचीदा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सकते हैं जब हम गजा शहर की बात करते हैं हालात पुरतनाव है। अब देखना होगा कि इन पुरतनाव हालात में किस तरह से जो है इस्लामिक ममालिक जो है जो एक नेटो फौज तैयार करने की बात कर रहे हैं, क्या वो इसमें मुदाखलत करेंगे, क्या दुनिया किसी बड़ी जंग की और रवा दवा है, ये वक्त ही तय करेगा।